فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے اس پیش کیے جانے والے سلسلے میں نماز سے متعلق الحمدللہ مسائل جاری ہیں۔ پچھلے چند سلسلوں سے ہم نماز کے واجبات کو سیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی نماز کے واجبات سے ہی متعلق سوالات کو اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ سوالات کے باقاعدہ آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک اس کتاب میں میرا نام لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، نماز کے واجبات سے متعلق ہمارے سوالات جاری تھے۔ کچھ واجبات آپ نے پچھلے سلسلوں میں ارشاد فرمائے، مزید کچھ واجبات جو رہ گئے وہ آپ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز کے واجبات سے متعلق ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں ہم گزشتہ سلسلوں میں تقریباً 15-16 واجبات کا ذکر کر چکے ہیں۔ مزید آگے آپ نے فرمایا تھا کہ کل 30 واجبات، کل 30 واجبات ہیں نماز کے اندر۔ ان میں سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسے نماز کے احکام کے صفحہ نمبر 218، 19، 20، 21 پر ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو ان میں سے تقریباً ہم 15-16 جو واجبات ہو چکے ہیں، میں دہرا دیتا ہوں۔ تو 15واں واجب ہمارا یہ تھا کہ وطر کی نماز جب ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ اور اس کے بعد 16واں واجب یہ ہے کہ وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جائے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ دعا معصورہ پڑھنا، یہ جو مشہور دعائے قنوت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو وہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا یہ پڑھ لے، رب اجعلنی پڑھ لے، رب اغفر لی، ربنا اغفر لی، اس طرح جو دعائیں معصورہ ہیں وہ پڑھ لے تو اس کا یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ مزید واجبات میں سے یہ ہے کہ عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں، عید اور بقر عید کی نماز، تو اس نماز میں جو عام تکبیرات کہی جاتی ہیں رکوع میں جانے کی، سجدے میں جانے کی، ان کو تکبیرات انتقالیہ کہا جاتا ہے۔ تو ان تکبیرات کے علاوہ مزید اس میں 6 تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ 3 تکبیرات پہلی رکعت میں کہی جاتی ہیں قرات سے پہلے، اور 3 تکبیرات قرات کرنے کے بعد دوسری رکعت میں کہی جاتی ہیں۔ تو یہ جو 6 تکبیرات ہیں یہ بھی واجب ہیں۔ اور عیدین کی نماز میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں جب ہم دوسری رکعت میں رکوع کے لیے جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو عام نمازوں میں تو رکوع کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے یا سجدے کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے وہ سنت ہے، لیکن عید کی نماز میں چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، ان کی جو دوسری رکعت ہوتی ہے، دوسری رکعت میں رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ بھی واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ جہری نماز 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک سری نماز اور ایک جہری نماز۔ جہر بلند آواز کو کہتے ہیں، اور تو جہری نماز ان نمازوں کو کہا جاتا ہے جن نماز میں امام صاحب بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں، ان کو جہری نماز کہتے ہیں۔ جیسے فجر کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، جمعے کی نماز ہو گئی، عید کی نماز ہو گئی۔ تو یہ نمازیں وہ ہیں
اسی طرح تراویح کی نماز رمضان المبارک میں اگر وطر ادا کیے جا رہے ہیں جماعت کے ساتھ تو وہ جماعت کے ساتھ ادا کیے جانے والے وطر، تو یہ نمازیں جہری نمازیں کہلاتی ہیں۔ تو جہری نمازوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں امام کو جہر کرنا یعنی بلند آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے۔ کتنی بلند آواز ہونی چاہیے؟ تو کم از کم اتنی آواز ہو کہ 3 مقتدی اگر اس کے پیچھے کھڑے ہوں تو ان تینوں تک اس کی آواز پہنچ رہی ہو، حروف کی ادائیگی درست طریقے سے پیچھے کم از کم 3 افراد کو پہنچ رہی ہو، تو اتنی بلند آواز سے تلاوت کرنا یہ جہر کہلاتا ہے۔ تو جہری نمازوں میں پہلی اور دوسری رکعت کے اندر یہ جہر کرنا واجب ہے، اور غیر جہری نماز یعنی جن نمازوں میں آہستہ تلاوت کرنا امام پر واجب ہے ان میں سے ظہر اور عصر۔ تو ظہر اور عصر کی 4 رکعتیں، ان کے اندر امام کو آہستہ پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت آہستہ کرنا یعنی اتنی آواز سے کرنا کہ اپنے کانوں تک اس کو آواز پہنچے، تو یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح جو جہری نمازیں ہیں ان جہری نمازوں کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہوتی ہے فرض نمازوں میں، جیسے مغرب کی تیسری رکعت ہو گئی، عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت ہو گئی، تو ان کے اندر آہستہ تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ البتہ وطر کی جو نماز ہوتی ہے اس میں تینوں رکعتوں میں امام کو جہر کے ساتھ تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن میں جہر واجب ہے آہستہ پڑھی تو واجب چھوٹ جائے گا، جی اور جن میں آہستہ پڑھنا تھا وہاں آواز نکلی تو تو اس میں جیسے کبھی ایسا ہوتا نا امام صاحب ظہر کی نماز میں ایک دم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آواز ان کو پھر یاد آ جاتا ہے کہ مجھے تو آہستہ پڑھنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ نماز جس میں آہستہ پڑھنا امام کے اوپر واجب تھا، اگر امام نے اس میں ایک آیت اگر بلند آواز سے پڑھ لی تو امام پہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اور وہ نمازیں جن میں بلند آواز سے تلاوت کرنا واجب ہے یعنی جہری نماز، ان میں اگر ایک آیت امام نے آہستہ پڑھ لی ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ صحیح۔ اب جتنا آہستہ پڑھ لیا تھا اس کے بعد بلند آواز سے پڑھے، اور اسی طرح جو سری نمازیں ہیں ان میں اگر کوئی بلند آواز سے تلاوت کر لی تھی تو بقیہ آیتوں کو یعنی اس کا آہستہ اعادہ پڑھے۔ کرے گا دوبارہ؟ اعادے کی حاجت نہیں ہے، اچھا، جہاں تک ہوا تھا وہ ہو جتنا گیا، پڑھا تھا اس سے آگے مطلب چل۔ سری میں آہستہ پڑھنا شروع کر ٹھیک دے ہے۔ اب، اور جہری نماز میں بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، صحیح۔ جیسے مغرب کی نماز کوئی اکیلے پڑھ رہا ہو، فجر کی نماز جماعت نکل گئی اکیلے پڑھ رہا ہے، یا عشاء کی نماز اکیلے پڑھ رہا ہے، تو جن نمازوں میں امام کے لیے جہر کرنا یہ ضروری ہے، ان نمازوں کو اگر کوئی جماعت نکل جانے کے بعد اکیلا پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے افضل ہے کہ بلند آواز سے ان نمازوں میں یعنی ان فرض نمازوں میں پہلی دوسری رکعت میں جہر کے ساتھ تلاوت کرے، یہ افضل ہے اچھا، اگر منفرد کے لیے۔ دن میں پڑھے، جیسے مغرب کی نماز قضا ہو گئی کسی وقت دن میں پڑھ رہا ہے، ظہر کے وقت میں قضا تو کر رہا اس میں یہ ہے کہ بھلے اگلے کسی اور نماز کے وقت میں ادا کر رہا ہو، لیکن جو نمازیں جہری ہیں ان کو جہری طریقے سے اگر یہ پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اور افضل یہی ہے، اور آہستہ پڑھنا بھی اس کے لیے درست ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ نماز کے واجبات میں سے ایک واجب یہ ہے کہ ہر فرض اور واجب کا اس کی جگہ پر ہونا۔ جو کام فرض ہے جیسے رکوع ہے تو رکوع کا سجدے سے پہلے ہونا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ 2 سجدے پہلے کر لیے پھر رکوع بعد میں ہو رہا ہو۔ تو فرض کو اپنی جگہ پہ ادا کرنا، واجب کو اپنی جگہ پر ادا کرنا، رکوع ہر رکعت میں 1 دفعہ ہی کرنا، صحیح، اگر کوئی 2 مرتبہ رکوع کرے گا تو واجب چھوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سجدہ ہر رکعت میں 2 دفعہ کرنا، ٹھیک ہے، 2 سجدے تو ہر رکعت میں فرض فرض ہے، ہے لیکن 2 سے زیادہ نہ کرنا، صحیح، 2 ہی کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کس نے 3 سجدے کر لیے بھولے سے صحیح، تو واجب چھوٹ گیا، ٹھیک ہے، اب اس کو آخر میں سجدہ اور اگر سہو ایک کیا تو کرنا فرض ہوگا۔ چھوٹ گیا، ایک کیا تو فرض چھوٹ گیا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگلی کسی بھی رکعت کے اندر وہ سجدہ ادا کر جیسے لے، یاد ہے۔ حتیٰ کہ اگر سلام پھیرنے سے پہلے بھی یاد آ گیا کہ میں نے کسی رکعت کا ایک سجدہ چھوڑ دیا ہے تو سجدے میں جائے، اتحیات دوبارہ پڑھے، اتحیات پڑھنے کے بعد پھر سجدہ سہو کرے، پھر اتحیات درود شریف وغیرہ پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ اسی طرح دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا، یعنی پہلی رکعت میں قعدہ نہ کریں، قعدہ کرنا ہے تو یہ اگلی رکعت جو ہوگی دوسری اس کے اندر قعدہ کرنا ہے۔ اسی طرح 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پہ قعدہ نہ کرے، ٹھیک ہے، قعدہ یعنی تشہد کے لیے بیٹھ جانا، یاد کہتے ہیں اس کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ دوسری رکعت پہ بیٹھنا واجب تھا، اگر کوئی پہلی رکعت میں اتحیات میں بیٹھ گیا، تحیات للہ
اتنا ہی پڑھا تھا، یاد آتے ہی فوراً کھڑا ہو گیا تو سجدہ سہو لازم نہیں. لیکن اگر کوئی التحیات للہ والصلوات والطیبات آگے تک پڑھتا چلا گیا تو اب اس کے اوپر واجب تھا کہ پہلی رکعت میں قاعدہ نہ کرے، بھولے سے کر لیا سجدہ سہو کرے گا. صحیح. ایسی تیسری رکعت میں قاعدہ نہ کرنا یہ واجب ہے. تو اگر بس اوقات ایسا ہوتا ہے تیسری رکعت پہ بھی انسان بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، التحیات پڑھنا شروع کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے. یاد آ گیا تو اب کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے. اور التحیات اگر آگے تک پڑھتا چلا گیا تھا تو اس صورت میں اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا. صحیح. اسی طرح نماز کے واجبات میں سے یہ 25 واجبات ہو چکے ہیں، مزید 5 واجبات اور عرض کر دیتا ہوں کہ آیت سجدہ اگر کسی نے پڑھی ٹھیک ہے. تو آیت سجدہ نماز میں اگر پڑھی تو نماز ہی میں سجدہ تلاوت ادا کرنا ضروری ہے. صحیح. مثلا قرآن پاک کی کوئی آیت جس میں آیت سجدہ ہے ٹھیک تو اگر چاہے امام ہو یا منفرد ہو، صحیح. اگر اس نے آیت سجدہ پڑھ لی تو اس پہ واجب ہے کہ سجدہ کرے. یعنی مزید 3 آیتیں پڑھ کر تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا. صحیح. یعنی اس پہ لازم ہے کہ جیسی آیت سجدہ ادا کی اس نے فوراً اپنے اللہ جو بھی اکبر. قیام کی حالت میں قرآن پڑھ رہا تھا آیت سجدہ پڑھی، اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلے جائے. ٹھیک ہے. ایک سجدہ ادا کرے، اس میں تسبیحات 3 5 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے اور کھڑا ہو جائے. کھڑا ہونے کے بعد پھر اپنا مزید قرآن پاک کی دیگر آیتیں صورتیں وہ پڑھے اور پھر اپنی نماز کو معمول کے مطابق ادا کرے. تو اگر آیت سجدہ پڑھی ہو تو نماز ہی میں سجدہ تلاوت کرنا یہ بھی واجب ہے. اور اگر سجدہ سہو کسی بھی وجہ سے واجب ہوا تو یہ بھی ایک واجب ہے کہ سجدہ سہو کرے. ٹھیک ہے. یعنی اب اگر کسی نے سجدہ سہو کرنا ہی بھول گیا، صحیح. واجب ہو گیا تھا لیکن سجدہ سہو کرنا بھول گیا تو اب اس کو یہ نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی، کیونکہ سجدہ سہو جب واجب ہو گیا تو اس واجب کی ادائیگی ضروری ہے. اچھا، 2 فرض یا 2 واجب یا فرض اور واجب کے درمیان 3 سبحان اللہ یعنی اتنی دیر تک وقفہ نہ کرنا. مثال کے طور پہ قرات ہو چکی ہے، قرات کمپلیٹ ہو گئی، ایک فرض ادا ہو گیا، اب اس کے بعد رکوع کرنا ہے. ابھی قرات کرنے کے بعد اب یہ ایک فرض سے دوسرے فرض میں جانے کے درمیان یہ تاخیر نہ ہو، یعنی یہ خاموش کھڑا ہوا ہے، صحیح. اتنی دیر تک خاموش رہا کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جا سکے، اتنی دیر تک اگر یہ خاموش رہتا ہے تو یہ واجب ہے کہ وقفہ نہ ہو. صحیح. تو یہ واجب چھٹ گیا، ٹھیک ہے. سجدہ سہو کرنا پڑے یہ گا. قیام کے بعد ہے یا اور کسی مقام پر؟ اور مقامات پہ بھی ہر رکن. مطلب جو ایک فرض سے دوسرے فرض کی طرف جانے کا حکم ہے تو ان 2 فرضوں کے درمیان تاخیر نہ ہو. ایک فرض سے واجب کی طرف جیسے رکوع ہے، رکوع سے قومے کی طرف آنا ہے، کھڑا ہونا ہے. تو اب یہ رکوع میں چپ چاپ ہی گیا ہوا ہے، تسبیحات بھی پڑھ لی پھر بھی خاموش ہے، تو اب یہ قومے کی طرف اس کے لیے آنا ہے تو اس میں تاخیر نہ کرے. اسی طرح اب قومہ ہے، قومے کے بعد خاموش کھڑا ہے، یہ اب سجدہ کرنا ہے. صحیح ہے. تو اس طرح یعنی ایک فرض سے واجب کی طرف، واجب سے فرض کی طرف یا 2 واجبات کے درمیان اتنی تاخیر نہ ہو کہ جس میں 3 سبحان اللہ کہی جا سکیں. اگر وقفہ ہو گیا، اتنی تاخیر ہو گئی تو سجدہ سہو کرنا اور ہوگا. بہت زیادہ جلدی بھی نہ ہو کہ تعدیل جلدی بھی نہ ہو. ارکان جو آپ نے فرمایا تھا جی چھوٹ وہ بھی تعدیل ارکان بھی نہ چھوٹیں، ہر رکن اپنے طور پہ اطمینان کے ساتھ ادا ٹھیک ہے. کرنا ہے. اچھا، اس میں مزید 29واں واجب یہ ہے کہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ امام جہری نماز پڑھا رہا ہو فجر مغرب عشاء، یا آہستہ سری نماز پڑھا رہا ہو جیسے ظہر و عصر، تو ان نمازوں میں مقتدی پر لازم ہے کہ چپ رہے. اچھا. یعنی یہ واجب ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی خاموش رہے گا. صحیح. حدیث مبارکہ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے حوالے سے کہ امام یہ کرے گا، مقتدی یہ کریں گے، کچھ کاموں کی تقسیم اور امام کے پیچھے پیچھے مقتدیوں کو کیا کیا کرنا ہے، کون سے کام کی تقسیم بھی بیان فرمائی، کون سا کام امام کرے گا، کون سا مقتدی کرے گا. تو اس میں فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ جب امام قرات کرے گا تو تم چپ رہنا. صحیح. اور ایک اور روایت ابن ماجہ شریف کے جس میں کا مضمون یہ ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. تو اس لیے امام کے پیچھے چاہے کوئی سی بھی نماز ہو مقتدی قرات نہیں کریں گے. اور نماز کا 30واں واجب یہ ہے کہ قراءت کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرے. ٹھیک ہے. جو چیزیں واجبات ہیں امام ادا کرتا جا رہا ہے تو مقتدی بھی ان واجبات کو ادا کرتا رہے گا، لیکن سوائے قرات کے. یہ قرات کا ذمہ وہ امام کے لیے ہے، امام قرات کرے گا، مقتدی قرات نہیں کریں گے. اچھا، یہ قراءت
کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ثنا قراءت سے الگ ہے، جو سبحانک اللہم شروع میں ہم پڑھتے ہیں، تو بعد اسلام میں اس کو بھی قراءت کے نہیں، ساتھ یہ قرات نہیں ہے. ثنا، یہ پڑھیں گے ہم. ثنا، تعوذ، تسمیہ، یہ قرات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر یہ کہ پہلی رکعت ہے تو پہلی رکعت میں ہم جو مقتدی ہو کر شامل ہوں گے تو ہم صرف ثنا پڑھیں گے. صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چونکہ قراءت کے تابع ہیں، یہ وہ پڑھتا ہے جو قراءت کرنے والا ہو. تو چونکہ قراءت کرنی ہے امام صاحب کو تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ امام صاحب پڑھیں گے. مقتدی صرف اور صرف سبحانک اللہم یہ پوری پڑھ کے خاموش ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے الحمدللہ 30 واجبات، جو اسلامی بھائی ان سلسلوں میں شرکت کرتے ہیں، سلسلہ دیکھتے رہتے ہیں، 30 واجبات الحمدللہ ہم نے سیکھے. یقیناً صرف ایک مرتبہ سننے سے یہ یاد نہیں رہ سکتے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مسلسل اگر مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، ہر ماہ ہم عادت بنا لیں کہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو وہاں پر بھی یہی باتیں سکھائی جاتی ہیں، نماز سے متعلق، وضو سے متعلق، غسل سے متعلق. تو جب بار بار دہرائی ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں یہ چیزیں یاد بھی ہو جائیں گی، اور اگر کوئی سمجھنے میں مسئلہ ہے تو علم دین کے لیے سفر کی برکت سے وہ بھی انشاءاللہ عزوجل دور ہو جائے گا. اور اس کا دوسرا ذریعہ جو سیکھنے کا ہے وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نماز کے احکام، کہ جس سے یہ واجبات بیان کیے گئے تھے. یہ کتاب تو ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کتاب کا ضرور بضرور مطالعہ کرے. نماز سے متعلق مسائل، طہارت سے متعلق مسائل، قضا نمازوں سے متعلق مسائل، سفر پر جائیں تو نماز کیسے پڑھنی ہے، کوئی انتقال کر جائے تو اس کا نماز جنازہ کیسے پڑھنا ہے، اس کو کفن کیسے دینا ہے، دفنانا کیسے ہے، تو اس کے بعد فاتحہ کے جو معاملات ہیں تمام کے تمام اس ایک کتاب کے اندر 12 رسائل کی صورت میں موجود ہیں. تو نماز کے احکام اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، اس کو خریدیے. یہ مختلف زبانوں کے اندر، انگلش کے اندر اور بے شمار زبانوں کے اندر الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. جن کے ہاں مکتبہ نہیں ہے، مکتبے تک رسائی نہیں ہے، تو وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net سے بھی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اس کتاب کو حاصل کر لیجئے، اور اس سلسلے میں جو واجبات بیان ہوئے اس تشریح کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کتاب کو پڑھیے. انشاءاللہ عزوجل ہماری نماز پہلے سے الحمدللہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی. اسلامی بہنوں کے لیے بھی امیر اہل سنت نے نماز کی کتاب، اسلامی بہنوں کی نماز کے نام سے الگ سے کتاب ہے کہ جس میں بہت سارے مسائل جو اسلامی بہنوں کے ساتھ خاص تھے وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے الگ سے اس کتاب کے اندر بیان فرما دیے. تو اسلامی بہنیں وہ کتاب لے لیں اور اسلامی بھائی نماز کے احکام کتاب لے لیں. اور وہ جو نماز کے احکام کتاب ہے اسلامی بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں، دونوں کے لیے مفید ہے. ان کتابوں کو حاصل کیجئے، اپنے گھر میں گھر کی زینت بنائیے، خود بھی پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دلائیے، اپنے جو بچے ہیں، اپنے دوست احباب ہیں ان کو بھی پڑھنے کی ترغیب دلائیے. انشاءاللہ عزوجل بے شمار علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا. حضور کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوید الطاری فیضان زمزم میلسی سے عرض کر رہا ہوں، ایک مکمل داڑھی والے شخص کے ہوتے ہوئے بغیر داڑھی والا اقامت کہے تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. میرا نام علی امام ہے، میں خاص فیصل کالونی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ چاش کی نماز 2 رکعت ہے یا 4 رکعت؟ اگر 4 رکعت ہے یا 2 سلام سے ہے یا 1 سلام سے ہے؟ جی انشاءاللہ آپ کو سوال کا جواب دیتے ہیں. 2 سوالات تھے. نوید اتاری بھائی نے پہلا سوال کیا کہ مسجد کے اندر موجود ہیں، جماعت ہونے والی ہے، اب ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی مکمل داڑھی ہے، وہ موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے ایسا شخص کہ جس کی داڑھی نہیں ہے یا مکمل نہیں ہے، خشخشی ہے، کیا وہ اقامت کہہ سکتا ہے؟ داڑھی منڈا یا ایک مٹھی سے کم گھٹانے والا جس کو خشخشی داڑھی رکھنے والا کہتے ہیں، تو ان کا اذان اور اقامت کہنا مکروہ ہے. ٹھیک. تو اگر اذان ایسے شخص نے کہی ہو تو اس اذان کا اعادہ کیا جائے گا، صحیح. اور اگر اقامت اعادہ یعنی دوبارہ سے اذان دی جائے گی. اور اگر ایسے شخص نے جو داڑھی منڈا ہے یا ایک مٹھی سے کم اس نے داڑھی رکھی ہے، خشخشی داڑھی والا ہے، تو اس کو اقامت کہنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر اس نے اقامت کہہ لی تو اب اقامت کو دوبارہ دہروایا نہیں جائے گا. یعنی اذان اگر ایسے شخص نے کی تو دوبارہ کہی جائے گی. اذان دوبارہ ہوگی، ٹھیک ہے. اور اقامت دوبارہ نہیں ہوگی. لیکن البتہ اتنا ضرور ہے کہ ایسے اشخاص کو
اقامت نہیں کہنی چاہیے، ٹھیک ان کو کہنا مکروہ ہے، اور ان کو چاہیے کہ جب اقامت کا ماشاءاللہ ایسے جو لوگ سامنے آتے ہیں تو یقیناً ایک شوق ہوتا ہے انہیں ماشاءاللہ، کہ میں اذان کہوں، میں اقامت کہوں. تو ان اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ دیکھیں اپنے آپ کو آپ نے ایسا بنایا ہوا ہے جس کو یہ کہیں فاسق، صحیح وہ فاسق کی اذان، فاسق کی اقامت یہ مکروہ ہوتی ہے. صحیح تو آپ کو اذان کا شوق ہے، اقامت کہنے کا شوق ہے، بالکل یہ شوق پورا کیجئے، لیکن جو اذان اور اقامت کا کہنے کا اہل ہے ٹھیک ہے، وہ بنے. صحیح اور داڑھی اگر منڈا رہے ہیں تو یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے، اس سے توبہ کریں. اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت جب قبر میں کرائی جائے گی تو ان کے چہرے پہ داڑھی ہوتی، صحیح تو ایسا منہ لے کے قبر میں نہ جائیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی ہو اور یہ چہرہ جو ہے داڑھی سے صاف ہو. تو لہذا فکر آخرت بھی کریں، ٹھیک اور اذان کا شوق آپ کو ہے، اذان سیکھیں، اقامت کہنے کا شوق ہے وہ بھی سیکھیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے جو لوازمات ہیں ان کو بھی پورا کریں. ٹھیک تو آپ کو کوئی اذان سے روک نہیں رہا، اقامت سے روک نہیں رہا، آپ اپنے آپ کو ہی اذان اور اقامت کے لائق بنا دیں تو کوئی نہیں روکے گا. ٹھیک ہے، گویا جو داڑھی منڈا رہا ہے وہ اپنے آپ کو اذان اور اقامت کے لائق بناتا ہی نہیں ہے. صحیح تو اس کو ہم نہیں روک رہے، یا مسجد کمیٹی نہیں روک رہی، یا امام نہیں روک رہا، یہ ان کو روکنے والی چیز ہے وہ ہے شریعت. صحیح شریعت نے حکم دیا ہے کہ ایسوں کی اذان اور اقامت مکروہ ہے، تو ٹھیک آپ اس بات کے اہل بن جائیں. ٹھیک ہر مسلمان کو اذان کہنی چاہیے، ہر مسلمان کو اقامت کہنی چاہیے، یعنی اس قابل ہونا چاہیے کہ اذان بھی کہے اور اقامت بھی کہے. ٹھیک. اچھا جی، یہ اقامت اذان تو مؤذن صاحب نے دے دی مثال کے طور پر، تو اب داڑھی بھی ہے تو کوئی بھی کھڑا ہو کر اقامت کہہ دے یا اجازت لینی ہوگی اس کا جو اذان کہتا ہے نا، ٹھیک ہے، اقامت کہنا بھی اسی کا حق ہے. صحیح ہاں اگر مؤذن صاحب کی طرف سے اجازت ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اقامت کہہ دیں، تو ٹھیک ہے. اگر وہ اقامت کہنے والے کو اجازت مل جاتی ہے صحیح تو وہ اقامت کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، داڑھی ہو، الفاظ اقامت کے اچھے طور پہ ادا کر سکتے ہوں تو مؤذن کی اجازت سے وہ یہ اقامت کہہ سکتے ہیں، اذان بھی کہہ سکتے ہیں ان کی صحیح، اجازت سے. ٹھیک ہے. اچھا حضور، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب یہ داڑھی والا معاملہ ہے نا کہ معلوم ہے کہ داڑھی نہیں ہے. اچھا کئی لوگ کہتے بھی نا آپ اقامت کہیں تو ڈرتے ہیں، نہیں دیتے. اب ایسی صورت کے اندر چھوٹی مسجد ہے، نمازی کم ہے، تو کیا امام خود اقامت کہہ سکتا ہے؟ ہاں ایسی جگہ کہ جہاں اقامت کہنے والا کوئی نہیں ہے، بس اوقات ایک وہ امام ہی سب کچھ ہوتا ہے، خطیب بھی وہی ہوتا ہے، مؤذن، خادم، امام سب کچھ وہی ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر امام کو کوئی مقتدیوں میں ایسا نظر نہیں آتا جس کے تلفظ مخارج اچھے ہوں اور وہ باشرہ بھی ہو، اس کے لیے بھی تلفظ ٹھیک ہونے چاہیے، بالکل ضروری، اقامت کے لیے بھی ضروری ہے. تو اب اگر کوئی تلفظ اس کے درست نہ ہو تو اب ایسا آدمی یعنی کوئی اچھے تلفظ والا نہیں ملتا تو امام کو چاہیے کہ خود ہی اقامت کے الفاظ جو مؤذن کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے اقامت کے الفاظ کہے اور اقامت ختم کر کے آگے اپنے مصلی پہ جا کر اپنی نماز پڑھے. امام کے اقامت کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حضور دوسرا سوال تھا چاش کی رکعات کے بارے میں، کہ چاش کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہوتی کیا، یہ بھی بتا دیجئے کہ لوگوں نے پہلی دفعہ یہ سنا ہوگا کہ 2 رکعتیں ہیں، 4 ہیں، اور اگر 4 ہیں تو ایک ہی سلام سے پڑھنی ہے یا الگ الگ، اس کے بارے میں. نماز چاشت یہ مستحب جو نمازیں ہیں، نوافل نمازوں میں سے ایک نماز اشراق، اس کے بعد چاشت پڑھی جاتی ہے جب سورج طلوع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سورج طلوع ہونے کے بعد مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے 20 منٹ. یہ 20 منٹ کا وقت گزارنے کے بعد ظاہر کبریٰ تک، ظاہر کبریٰ یعنی جب سورج عین سر پہ آ جاتا ہے یہ مکروہ وقت ہوتا ہے. تو طلوع آفتاب کے بعد جو مکروہ وقت ختم ہوا اور دوپہر کو جو زوال ظاہر کبریٰ کا جو وقت ہے اس کے درمیان کا جو وقت ہے یہ اس میں اشراق بھی پڑھی جا سکتی ہے اور چاشت بھی پڑھی جاتی ہے. اور چاشت کی نماز کا جو وقت ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ دن کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کریں، یعنی صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب کے وقت کو، طلوع آفتاب سے غروب کے وقت کو اگر ہم 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو پہلا حصہ ختم ہونے کے بعد دوسرا جو وقت شروع ہوگا ظاہر کبریٰ سے پہلے کا، تو اس وقت میں نماز پڑھنا یہ چاشت کی مستحب ہے. اور اس کی کم از کم 2 رکعتیں، صحیح، اور زیادہ سے زیادہ اس کی 12 رکعتیں ہیں، اور افضل 12 رکعتیں پڑھنا ہے. اس کو 2-2
رکعتیں کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعتیں کر کے بھی، یعنی ایک سلام میں 4 رکعتیں ادا کر لی جائیں تو یوں بھی ہو سکتا ہے، اور ہر 2 رکعت پہ سلام پڑھیں پھیریں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 12 رکعتوں سے متعلق یہ ہوا۔ اسی طرح ایک روایت ترمذی شریف کی ہے کہ ابن آدم، یہ بہار شریعت صفحہ نمبر 676 پہ جو سنت و نوافل کا بیان ہے، بہار شریعت کا 4تھا حصہ ہے، اور 676 حصے پر صفحہ نمبر پہ یہ فضائل بیان کیے گئے ہیں چاشت کی نماز کے۔ تو ان میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم شروع دن میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے، آخر دن تک میں تیری کفایت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت کے اندر فرمایا گیا جو چاشت کی 2 رکعتوں پہ محافظت کرے، یہ ترمذی شریف کی روایت، ابن ماجہ کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاشت کی 2 رکعتوں کی محافظت کرے، یعنی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ ماشاءاللہ۔ حضور اشراق کی نماز بھی اسی طرح فضائل والی؟ اشراق کی نماز کے بھی فضائل ہیں، اس میں حج اور عمرے وغیرہ سے متعلق احادیث میں برکت بیان کی گئی ہے، فضیلت بیان کی گئی ہے، تو اس کو بھی ادا کریں۔ اشراق اور چاشت دونوں نمازوں کا وقت ایک ساتھ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ گزریں گے، اور ظہو کبریٰ کے درمیانی یہ اس وقفے میں اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاشت بھی، لیکن اشراق کو پہلے حصے میں پڑھا جائے اور چاشت کو بقیہ دوسرے حصے میں پڑھا جائے۔ پہلے پڑھنی ہے اور چاشت بعد میں؟ ہاں، یہ بہتر طریقہ ہے، لازم نہیں ہے۔ اگر کسی نے چاشت پہلے پڑھ لی تو وقت تو دونوں کا ایک ساتھ شروع ہو چکا ہے، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ نیت کیا کریں گے اس کے اندر؟ نیت یہ کریں، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز اشراق واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکعت شریف کی طرف، اسی طرح چاشت کا نام لے کے 2 رکعت اگر کر کے پڑھ لیں تو یوں نیت کر لیں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ کتنے فضائل ہیں اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھنے کے۔ اور عموماً جب ہم اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، نوکری پر جاتے ہیں، تو ان اوقات کے اندر ہمیں یہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن جس کو شوق ہوتا ہے، مدنی انعامات کا عامل ہوتا ہے، تو وہ اپنے وقفے کے اندر بریک کے دوران بھی ان نمازوں کا ادا کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر نہ کر پائیں تو کبھی تو ایسا موقع آنا چاہیے کہ ہم ان نمازوں کو پڑھنے کے قابل ہوں، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ عادت بنا لیں کہ ہر ماہ مدنی قافلوں میں سفر کریں، تو انشاءاللہ مدنی قافلے میں جب سفر کریں گے تو مدنی قافلے کے جدول میں یہ چیز شامل ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، مدنی حلقہ لگتا ہے، اس کے بعد جب ان نمازوں کا وقت آتا ہے تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ یہ نمازیں پڑھی جاتی ہے، جماعت بھی کروائی جاتی ہے۔ تو ہم یہ عادت بنا لیں گے، مدنی قافلوں میں جاتے رہیں گے، تو وہاں پر جب یہ نمازیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آئندہ اوقات کے اندر، دیگر اوقات کے اندر بھی ہمیں پڑھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبشر شہزاد رسول الطاری اقبال سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور سوال یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں کیا حکم ہے، اور کیا اگر کسی بندے کا ایک دفعہ جنازہ پڑھ لیا جائے تو جو لوگ پڑھ لیتے ہیں ان کے لیے دوبارہ پڑھنا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میرا حافظ صاحب سے سوال ہے کہ نفل عبادت جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس میں سجدہ سہو لازم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سجدہ سہو جو ہوتا ہے اس میں ایک سجدہ کیا جاتا ہے یا 2 سجدے کیے جاتے ہیں، یہ بھی بتانا جناب۔ میں شاہ عالم خان عرض کر رہا ہوں ملیر کینٹ کراچی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پہلی کال ہمارے مبشر شہزاد بھائی غائبانہ نماز جنازہ سے متعلق کہ غائبانہ نماز جنازہ کا شریعت میں کیا حکم ہے۔ مزید یہ کہ غائبانہ سے ہٹ کر اگر کسی شخص کی ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھ لی گئی تو اب دوبارہ پڑھ سکتے ہیں وہ لوگ یا کوئی اور لوگ؟ دیکھیں، غائبانہ نماز جنازہ یعنی میت سامنے نہیں ہے، امام صاحب کے سامنے میت نہیں ہے، بس ایسی فرضی کر کے کہ بس ہمارے سامنے میت ہے، یہ فرض کر کے نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ فقہ حنفی میں اس کے عدم جواز پہ باقاعدہ دلائل موجود ہیں، تو غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے، جو پڑھتے ہیں گناہ گار ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسرا سوال یہ کہ نماز جنازہ
ایک مرتبہ پڑھ لیا گیا، اب میت کو دوسری جگہ پہ لے گئے، وہاں پہ پھر اس کا نماز جنازہ ہو رہا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر میت کے ولی کی اجازت کے بغیر، جو میت کا ولی تھا اس کی اجازت کے بغیر اگر نماز جنازہ کسی نے پڑھ لیا، میت کے ولی نے اجازت نہیں دی تھی، تو میت کے ولی کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھے۔ تو یوں یہ تکراری نماز جنازہ اس کے ساتھ دوسرے بھی پڑھ سکیں گے، اس کے ساتھ وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں جو پہلے شریک نہیں تھے، جو پہلے شریک نہیں تھے وہ نئے افراد پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر پہلی مرتبہ جو نماز جنازہ پڑھی گئی میت کے ولی نے اجازت دے دی کہ آپ پڑھ لیں، اس کی اجازت سے اگر ایک دفعہ نماز جنازہ ادا کر لیا گیا تو اب میت کا ولی یا کوئی اور وہ دوبارہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، یعنی اس کو یہ کہیں گے نماز جنازہ کا تکرار جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ، اور جو نماز جنازہ میں ایک دفعہ شریک ہو گئے، اب دوبارہ اگر میت کے ولی کی کو چونکہ پہلی مرتبہ میت کے ولی نے اجازت نہیں دی تھی، اب اگر کوئی دوبارہ وہ ولی پڑھتا ہے، مطلب ولی تو پہلی دفعہ پڑھ رہا ہے، تو اب نماز جنازہ یوں اگر دوبارہ پڑھی جا رہی ہو تو جو پہلے شریک تھے وہ دوبارہ اس نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ یہ مسائل باقاعدہ کتابوں میں دلائل کے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، ولی کی اجازت یعنی اس سے پوچھیں گے کہ آپ یا اس کے سامنے ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کس نے اجازت نہیں دی ہے؟ اگر ولی بسا اوقات میت کے ولی بھی جنازے میں شریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر میت کے ولی نے یوں نماز جنازہ پڑھ لی کہ امام کوئی طرح سے پرمیشن تھی، ولی بھی ساتھ تھا، ٹھیک ہے، تو اب یہ اجازت سمجھی جاتی ہے۔ صحیح، تو اس صورت میں اب ولی بعد میں نماز جنازہ نہیں پڑھے، قریب کھڑا ہے، پڑھ نہیں رہا، اس کے سامنے ہو رہی ہے، تب بھی اجازت ہی سمجھی جائے گی؟ نہیں، اس صورت میں یہ کہ وہ اجازت نہیں دیتا، اس سے اجازت مانگی گئی جنازہ پڑھ لیں، اس نے اجازت نہیں دی، بس چند لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی، تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اجازت لے کے پڑھائی گئی۔ تو اس صورت میں میت کے ولی کو اختیار ہے کہ وہ بعد میں باقاعدہ نماز جنازہ خود پڑھے یا کسی کو کہہ کر پڑھوائے۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، دوسرا سوال جو تھا ہمارے نفل نماز نفل کا، اچھا اس میں لوگوں کے کنفیوژن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نفل نماز کا درجہ جو ہے نا وہ مطلب یہ تو ٹھیک ہے کہ فرض کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کے بعد پھر واجب کا، پھر سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، پھر نوافل کا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ نفل نماز ہو یا فرض، ان نمازوں میں جو چیزیں جن چیزوں کی ادائیگی فرض ہے اس کے چھٹنے سے نماز نہیں ہوگی۔ مثلا کوئی رکوع نہیں کرتا، اب چاہے فرض میں رکوع نہ کرے یا واجب نماز میں رکوع نہ کرے یا نفل نماز میں رکوع نہ کرے تو یہ نمازیں نہیں ہوں گی۔ اسی طرح جو چیزیں واجبات ہیں، جو ہم نے 30 واجبات پڑھے ہیں سنے، تو ان میں سے جو فرض نماز میں واجب ہے یا وتر میں واجب ہیں یا نفل میں واجبات ہیں، اگر یہ چھوڑے گا اور یہ چھوڑنے کا عمل بھولے سے ہوا تو سجدہ سہو کرنے سے اس کی تلافی ہو جائے گی، جان بوجھ کے چھوڑے گا تو سجدہ سہو بھی کافی نہیں ہوگا۔ اچھا، ان کا سوال مزید یہ تھا کہ سجدہ سہو میں سجدہ ایک ہوتا ہے یا دو؟ ٹھیک ہے، تو احادیث مبارکہ سے 2 سجدے کرنا ہی ثابت ہے۔ تو سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ اتحیات، آخری رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بعد آپ ایک طرف سلام پھیریں گے، سلام ایک ہوگا، ٹھیک ہے، وہ 2 نہیں ہوں گے، سلام ایک ہوگا اور وہ دائیں طرف پھیریں گے، اس کے بعد پھر 2 سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، پھر اتحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھ کے نماز کو مکمل کریں گے۔ اتحیات بھی تشہد تک پڑھیں گے، عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد اگر درود شریف کوئی پہلے پڑھ بھی لے تو اس میں مذائقہ بھی نہیں ہے، لیکن طریقہ یہ کہ اتحیات مکمل کرنے کے بعد پھر سجدہ سہو کا سلام پھیرے، سجدے کر۔ جزاک اللہ۔ مزید بھی کالز ہمارے پاس موجود تھیں لیکن سلسلے کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ عزوجل ممکن ہوا تو آئندہ سلسلے میں آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، الحمدللہ ہم نے نماز کے فرائض، نماز کی شرائط، نماز کے واجبات اس سلسلے میں سیکھ لیے۔ اس سلسلے کو دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔